طالبة العلم البشرى من نور الفوز الوضاح قد نلت طموحا يا نبضي طالبتي شمسي بصباح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آج انشاءاللہ العزیز حج کی فضیلت اور حج کی اقسام اور احرام کی کچھ مخصوص پابندیاں اور حج کا جو طریقہ ہے مختصر، اور حج کے بعد ایک حاجی کی زندگی پھر کیسی ہونی چاہیے، اس حوالے سے یہ 4-5 پوائنٹس ہیں جس پر آج ہم نے بات کرنی ہے. تو آپ لوگ سارے پوائنٹس کو نوٹ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ سوال اسی میں سے ہو. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے بات جو ہے وہ حج کی فضیلت کے حوالے سے کر لیتے ہیں. جیسے ہم نے کل زکوٰۃ کے حوالے سے سیکھا تھا کہ یہ بھی جو ہے وہ اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے ان میں سے ایک زکوٰۃ ہے، اور اسی طرح ایک حج بھی ہے. ٹھیک ہے، اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج فرض ہے، لیکن اس پر من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کی استطاعت رکھتا ہو. تو شروع میں یہ بات واضح ہوگی کہ استطاعت جو ہے اس کے بغیر حج فرض نہیں ہوتا، اور استطاعت کن کن چیزوں پر ہوتی ہے وہ انشاءاللہ اس کو آگے ہم سمجھ لیں گے. ٹھیک ہے، کہ اگر کسی کی استطاعت نہیں ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہے. بالکل اسی طرح جیسے ایک فرد جو ہے اگر وہ روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، یعنی وہ بچہ ہے یا عاقل بالغ نہیں ہے، یا اس پر شریعت جو ہے اپنے اس پر نہیں کرتی نا، زور نہیں دیتی، یا اس پر عمل کی وہ ذمہ داری نہیں ڈالتی، اسی طرح حج کی ذمہ داری بھی استطاعت والے پر ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث میں حج کی فضیلت بیان کی گئی کہ جس نے حج کیا اور اس میں کوئی فحش بات نہیں کی، نہ کوئی گناہ کیا، تو وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو. بخاری کی یہ حدیث ہے. ٹھیک ہے، ہم جب کسی حاجی کو کہتے ہیں، دعا دیتے ہیں کہ حج مبرور اللہ عطا فرمائے، تو حج مبرور وہی حج ہے کہ جس نے حج کے دوران کوئی فحش بات نہ کی ہو، کوئی گناہ نہ کیا ہو. ٹھیک ہے، اور کوئی نافرمانی نہ کی ہو. اور بخاری اور مسلم دونوں میں ایک حدیث ہے متفق علیہ کہ حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے. ٹھیک ہے، یعنی جب ایک انسان حج کر لیتا ہے تو جنت جو ہے اس کے لیے لازم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اگر اس کا حج قبول کر لے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر جنتی بن جاتا ہے. تو حج کی اقسام کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں مختصر، کہ 3 قسمیں ہیں. میں اور آپ جب پاکستان سے جانے والے زائرین ہیں، ہم کرتے ہیں حج تمتع. ٹھیک ہے، اس میں عمرہ اور حج الگ الگ کیا جاتا ہے، لیکن سفر ایک ہی ہوتا ہے. یعنی یہاں سے حاجی ایک ہی سفر کرتے ہیں، جا کر عمرہ کرتے ہیں، پھر احرام کھول دیتے ہیں، اور 8 ذو الحج کو دوبارہ اپنی رہائش گاہ سے حج کا احرام دوبارہ باندھ لیا جاتا ہے. تو وہاں دوبارہ احرام باندھنے کے لیے کسی میقات پر جانا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اپنی رہائش گاہوں سے ہی احرام باندھا جاتا ہے. یہ ہے حج تمتع. تمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا. اس میں ایک حاجی جو ہے عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول کر احرام کی پابندیوں سے نکلنے کا جو فائدہ اٹھاتا ہے اسے تمتع بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے اس کا نام حج تمتع ہے. حج قران، ٹھیک ہے، وہ حج اور عمرہ جو ہے وہ ایک ہی احرام میں کیا جاتا ہے. اور یہ بھی یعنی قریب کے جو علاقے ہیں، عرب کے قریب کے جو ممالک ہیں، وہاں سے آنے والے لوگ ایک ہی جو ہے وہ سفر میں عمرہ اور حج ایک ہی احرام میں کرتے ہیں. یعنی عمرہ کرتے ہیں پھر احرام کھولتے نہیں ہیں، اس کے بعد عمرہ کر کے تو وہ احرام کی حالت میں ہی رہتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ 8 ذو الحج سے پھر وہ حاجی مینا میں چلے جاتے ہیں. تو اس میں بھی قربانی جو ہے وہ لازم ہے، قربانی کرنی ہوتی ہے. حج تمتع میں بھی ہم قربانی کرتے ہیں، اور حج قران میں بھی حج کی قربانی کرتے ہیں.
यहाँ ये भी سمجھ لیں کہ یہ قربانی جو ہے یہ سنت ابراہیمی والی قربانی نہیں ہے جو کہ ہم 10 ذی الحج کو پاکستان میں جو قربانی کرتے ہیں. یہ ہدی اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہدی یعنی حج کی قربانی, دم شکر. ٹھیک ہے, اس کو بھی کہا جاتا ہے, یعنی اگر دوسرے الفاظ میں اس کو سمجھا جائے کہ شکر کے لیے کیا جانے والا جو ہے وہ ایک ہدی ہے شکرانے کے طور پر. اچھا, تیسرا حج افراد ہے, یہ وہاں کے مقامی لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں صرف حج ہوتا ہے, عمرہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اگر عمرہ ادا کرنا ہوگا تو اس کے لیے علیحدہ سے وہ سفر کرنا ہوگا, اور اس میں قربانی لازم نہیں ہوتی کیونکہ ایک سفر میں ایک ہی کام ہوتا ہے, یعنی صرف حج ہوتا ہے. تو یہ حاجی احرام پہن کر سیدھے جو ہے منا میں چلے جاتے ہیں. تو حج افراد عمومی طور پر وہاں کے مقامی افراد کرتے ہیں. تو یہ 3 حج کی قسمیں ہو گئیں. ٹھیک ہے, اور اس کو میں آپ کو بتاؤں, جب میں کویشچن آنسرز دیتی ہوں تو آپ صرف کاپی پیسٹ کر کے مت بھیجا کریں. جو چیزیں کلاس میں ڈسکس ہوتی ہیں نا وہ جو ہے اس کے اندر کم نوٹ ہوتی ہیں, اور باقی جو ہے آپ کی اپنی تحقیقات بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن اصل میں ہم صرف یہ دیکھتے ہیں اسائنمنٹ کے ذریعے کہ ایک تو آپ کا فہم, دوسرے آپ کا جو ہے آپ نے واقعتاً سبق سے کتنا فائدہ اٹھایا ہے. ٹھیک ہے, اور سبق جو ہے اس کو کتنا سمجھا ہے, اس کو بھی ہم نے اس دوران ہی دیکھنا ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ خود سے چیزیں ایڈ نہیں کر سکتے یا اس کو اور بہتر نہیں بنا سکتے, میں بھی انسان ہوں اور غلطی کی گنجائش تو بہرحال رہتی ہی ہے. لیکن کلاس میں جو اٹینڈنس ہے صرف اس کو دیکھنے کے لیے, یا اگر آپ ریکارڈنگ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس کی اٹینڈنس کو دیکھنے کے لیے جو ہے وہ یہ اسائنمنٹ بھی آپ کو دی جاتی ہے. حج احرام کی پابندیوں کے حوالے سے اب بات کر لیتے ہیں, جو ہمارا تیسرا پوائنٹ تھا. احرام باندھنے کے بعد جو ہے کچھ چیزیں جو ہیں وہ حرام ہو جاتی ہیں. حالت احرام میں کیا نہیں کر سکتے, خوشبو نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے, خوشبو چونکہ زینت کے لیے ہوتی ہے تو کسی بھی طرح کی زینت کرنا حالت احرام میں منع ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے زینت کی وجہ سے خوشبو بھی نہیں لگائی جا سکتی. ناخن یا بالوں کا کاٹنا یہ حالت احرام میں جائز نہیں ہے. اگر ایسا کریں گے تو پھر دم دینا ہوگا, یعنی ایک چھوٹا جانور جو ہے اس کے بدلے میں حدود حرم میں قربان کرنا ہوتا ہے. پھر تیسری چیز شکار کرنا یا قتل کرنا. ٹھیک ہے, کسی کو مارنا یا کسی جانور کا بھی شکار کرنا یہ حالت احرام میں جائز نہیں ہے. اور ازدواجی تعلقات, بے شک میاں بیوی اکٹھے حج کرنے جا رہے ہیں, ایک سفر میں دونوں ساتھ ہیں, تو اس میں وہ حالت احرام میں کوئی جو ہے وہ ازدواجی تعلق نہیں رکھ سکتے یا اس قسم کی شہوانی گفتگو بھی نہیں کر سکتے جس میں جو ہے وہ اشارہ اس طرف ہو, اشارتاً کنایتاً بھی جو ہے وہ شہوانی بات جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. تو اس میں پھر یہ کہاں سے اجازت ہے کہ ایک انسان حالت احرام میں ہے اور اس موبائل پر جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ غلط چیزیں بھی دیکھ رہا ہے اور ساتھ وہ اسکرول بھی کر رہا ہے, کچھ بھی سامنے آ سکتا ہے. تو مکمل طور پر نگاہ کی حفاظت اپنے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے موبائل کو بھی مسلمان کر کے یہاں سے احرام اسے بھی پہنا کر نکلنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ وہ چیزیں جو کہ کسی بھی قسم کی شہوت یا شہوانی گفتگو کا باعث بن سکتی ہیں حالت احرام میں, یہ مکمل طور پر منع ہوتی ہیں. اس میں انسان کو ایک جو ہے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے وہ اللہ کے راستے کا فقیر ہے, بس 2 چادروں میں ملبوس ہے, یا عورت اپنے ساتر لباس میں ملبوس ہے اور جو ہے وہ اس کا دھیان سارے کا سارا اللہ کی طرف ہے. پھر 5ویں چیز جو احرام کی پابندی میں ہے وہ سلائی والے کپڑے مرد نہیں پہن سکتے, سلے ہوئے کپڑے. ٹھیک ہے نا, یعنی پاجامہ ٹائپ کوئی چیزیں کہ کوئی کہے کہ بھئی احرام کی میں چادر نہیں باندھ سکتا تو میں اس کا پاجامہ بنا لوں, تو یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, سلائی والا کپڑا جو ہے مرد نہیں پہن سکتا. ہاں البتہ عورتوں کے لیے یہ پابندی نہیں ہے, وہ اپنا جس طرح کا لباس سلا سلایا جو ہوتا ہے عبایا کی صورت میں ہے یا کوئی بڑی سلی, ٹھیک ہے نا, احرام چادر کی صورت میں ہے یا کچھ اس طرح, تو وہ کر سکتی ہیں, وہ پہن سکتی ہیں اور ان کے لیے اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. چہرہ اور ہاتھ ڈھانپنا مردوں کے لیے اگر دیکھا جائے جو ہے وہ عورتیں بھی چہرہ اور ہاتھ نہیں ڈھانپیں گی, مرد بھی نہیں ڈھانپیں گے. لیکن عورت کے ڈھانپنے میں اور مرد کے ڈھانپنے میں تھوڑا اس لحاظ سے ہے کہ عورت اگر نامحرم سامنے آئیں گے تو وہ چہرے کے اوپر کپڑا کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, اسے اپنے ساتر لباس میں جو ہے وہ جو ہے کچھ باندھنا نہیں ہے چہرے اور ہاتھ کے علاوہ پر, ساتر لباس کے علاوہ ہاتھ اور چہرے پر, یعنی دستانے جو سلے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہاتھ کی شیپ کے وہ نہیں پہننے,
या चेहरा पर नकाब की जो शेप है जो कि इतनी ज़ोर से बांधा जाता है कि चेहरे की शेप ज़ाहिर होने लग जाती है, तो उस बांधने के अलावा अगर वो हाथों पर कपड़ा डाल ले या चेहरे पर को ढांप ले एकदम से नामहरम के सामने आने पर, तो उसमें उसको कोई जो है वो गुनाह नहीं है, ना ही उससे ihram की कोई पाबंदी ख़त्म होती है। ये बातें मशहूर हैं बस, लेकिन इसका ताल्लुक़ जो है वो शरीयत से नहीं है कि हम औरत जो है हालत ihram में जो है वो चेहरे को बिल्कुल जो है वो ओपन कर दे, जो चाहे देखता रहे, जो चाहे नज़रें गाड़ता रहे, ऐसा नहीं है। अगर पर्दे की चीज़ है औरत, अगर बवक़्त ज़रूरत उसे अपने चेहरे पर कपड़ा गिराना पड़ता है तो उसे गिरा लेना चाहिए, लेकिन बांधने से, यानी ऐसा बांधना, नकाब को ऐसे बांधना कि चेहरे की हैयत ज़ाहिर हो जाए, और हाथों को इस तरह कवर करना कि हाथों की जो है वो हैयत ज़ाहिर हो जाए, तो उससे जो है वहाँ अहकामात आते हैं कि ये मना है। फिर हम मुख्तसर बात कर लेते हैं हज के मुकम्मल तरीके के हवाले से, और हम हज तमत्तो के हवाले से बात करेंगे, ठीक है, चूँकि जो पाकिस्तान से जाने वाले ज़्यादातर ज़ायरीन जो हैं वो हज तमत्तो ही करते हैं। सबसे पहले जो है वो ihram बांधना है उम्रे के लिए, ठीक है, ihram बांध कर उम्रे की नीयत करनी है, और फिर जब उम्रा करने के लिए फिर सबसे पहली चीज़ तवाफ़ काबा है, उसके बाद सई है। ihram की नीयत के बाद दूसरी चीज़ रुकन जो है उम्रे का वो तवाफ़ है, तीसरा रुकन सई है, यानी सफ़ा मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाना, और चौथा रुकन जो है वो हलक या कसर है, यानी बाल कटवाना, और यानी बाल कम करवाना। औरत के लिए कसर यही है कि वो अपने बालों के एक पोर को कटवाए, और मर्द जो है वो बालों को चाहे तो मोटी मशीन यानी कैंची से भी कसर करा सकता है, कम करा सकता है, चाहे तो बिल्कुल हलक करा ले। हलक कराने वालों के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादा जो है 3 बार दुआ की है, और कसर वाले के लिए 1 मरतबा दुआ की है। उसके बाद ihram खोल दिया जाता है। फिर आप जो है उस दौरान जो है अपना ihram की पाबंदियों से निकल कर फ़ायदा उठाएं, जैसे अज़दवाजी ताल्लुकात हैं, कोई शिकार करना चाहे, कोई खुशबू लगाना चाहे, कुछ भी वो करे। लेकिन जैसे ही 8 ज़ुल्हज्जा आएगा, ठीक है, जिसको यौम तरविया कहा जाता है, वो नया ihram यानी धुला धुलाया साफ़ सुथरा ihram जो है वो बांधेगा अपने होटल से, अपनी रिहाइशगाह से, और हज की नीयत करेंगे, मर्द हो या औरतें। फिर मिना रवाना हो जाएंगे, और 8 ज़ुल्हज को फिर मिना में 5 नमाज़ें, यानी ज़ोहर के वक्त तो पहुँचेंगे तो ज़ोहर से अगले दिन की फ़जर तक, ठीक है, 5 नमाज़ें जो है वो मिना में अदा करना सुन्नत है। और फिर जो है 9 ज़िलहज की सुबह तक, यानी 5 नमाज़ें पूरी हो जाती हैं। फिर इस दिन को 9 ज़िलहज को यौम अरफ़ा कहा जाता है। फिर अरफ़ात रवानगी का वक्त हो जाता है, और फिर मिना से अरफ़ात रवाना हो जाते हैं हाजी। कुछ पैदल चल पड़ते हैं, कुछ बसों में, ठीक है। और बहरहाल अरफ़ात पहुँचना लाजमी होता है, और ये हज जो अरफ़ात में नहीं पहुँचा उसका हज भी नहीं होता। तो ज़वाल के बाद जब ज़वाल का वक्त जो है वो हो जाता है, ज़वाल का वक्त ख़त्म यानी कि गुज़रता है, उसके बाद खुतबा होता है, और ज़ोहर और असर की नमाज़ें जो हैं वो जमा की जाती हैं और कसर पढ़ी जाती हैं, ठीक है। जमा करके कसर पढ़ी जाती हैं, एक जो है वो उसके साथ, यानी कि अज़ान एक होती है और तकबीरें 2 होती हैं, ठीक है। और फिर ये पढ़ी जाती है नमाज, और फिर मगरिब तक जो है दुआ और तौबा, इस्तिग़फ़ार, अल्लाह के आगे मनाजात, ठीक है, यही अपने ख़ैमों में रहकर करें, या निमरा मस्जिद में, जैसे कि जहाँ हो रहा तो जहाँ आपको जगह मिले, अरफ़ात के मैदान में जहाँ जहाँ आपको जगह मिलती है, ख़ैमों के अंदर या ख़ैमों के बाहर आप भी जा सकते हैं, कहीं कोई कोना तन्हाई का ढूंढ कर। बस मगरिब तक यही आपने करना है कि आपने सारा दिन दुआ इस्तिग़फ़ार करनी है। और इस दिन का जो है वो वजीफ़ा तमाम अम्बिया का वो यही रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ये दुआए सना करनी चाहिए, और ये तौहीद का एक नगमा है, ठीक है, जो गाना चाहिए, और तौहीद का बार बार जो है अल्लाह की वहदानियत का इकरार करना चाहिए। फिर मगरिब का वक्त वहीं होगा, और वहाँ नमाज नहीं पढ़ेंगे मगरिब की, क्योंकि अल्लाह का हुक्म ही ऐसे है। क्योंकि हम हज में ये सीखते हैं कि बंदे की मर्ज़ी कुछ नहीं है, अल्लाह की मर्ज़ी सब कुछ है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि मुझसे
हज के मनासिक सीख लो, तो उसके अंदर ही ये हज के मनासिक में से है कि मगरिब के वक्त पर अरफात में ना पड़ा जाए बल्कि वहाँ से रवाना हो जाया जाए। यानी मगरिब का वक्त वहाँ अरफात में वकूफ़ का मसनून वक्त है, लेकिन वहाँ नमाज अदा नहीं करनी, वहाँ से फिर मुज़दलिफ़ा रवानगी है। कुछ लोग बसों में जाते हैं, कुछ पैदल जाते हैं। मैंने कहा जैसे भी जिसको सहूलत हो वो मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना हो जाए और रात जो है वो मुज़दलिफ़ा में गुजारना, यानी शबबाशी वहीं करनी है, रात वहीं गुजारनी है। और जो है उसमें मगरिब और इशा की नमाज़ जो है वो जमा करके पढ़नी है, ठीक है, वहाँ भी इसी तरह। और रात वहीं गुजारनी, मगरिब और इशा की नमाज़ें पढ़ के कसर के साथ पढ़नी है, कसर पढ़नी है और जमा करके पढ़नी है, और रात वहीं गुजारनी है। और उसके बाद फिर 10 ज़िलहज की सुबह, जिसको 10 ज़िलहज का नाम जो है वो यौमुन नहर है, ठीक है। पीछे हमने यौम तरबिया का पढ़ लिया, यौम जो है वो अरफा का पढ़ लिया, ठीक है। अब यौमुन नहर यानी हज का तीसरा दिन, तो फजर के बाद फिर मुज़दलिफ़ा से 10 ज़िलहज को मिना वापस आना है। और सबसे पहले जो काम करना है वो रमी करनी है, यानी जो जमरा उक़बा है यानी बड़ा शैतान, उसको कंकरियाँ मारनी है। 3 जमरे हैं, तो एक जमरा ऊला जमरा, ठीक है, और जमरा वुस्ता और एक जमरा उक़बा। जो सबसे बड़ा है उसको कंकरियाँ मारनी है 7, और ये कंकरियाँ आपने मुज़दलिफ़ा के मैदान से ही बेहतर यही है कि उसे वहाँ से जमा कर लें, ठीक है। कंकरियों को जितने आप 70 कंकरियाँ अगर जमा कर लेते हैं तो उसमें से जो है वो अगर 13 ज़िलहज तक रुकें तो 70 की 70 इस्तेमाल हो जाती हैं, और अगर 12 को वापस आ जाएं तो 21 बच जाती हैं, और फिर उसे वहीं पर छोड़ देना चाहिए। फिर ये है कि कंकरियाँ मारनी है, और उसके बाद 10 ज़िलहज को ज़्यादा करने वाले काम होते हैं। जब आप शैतान को कंकरियाँ मार के आएँ तो फिर कुर्बानी कुछ लोग वहाँ से ख़रीद कर ख़ुद ज़िबा करते हैं, और कुछ जो है पैकेज के अंदर ही लेते हैं, और उनको एक मखसूस वक्त पर मैसेज आ जाता है कि आपकी कुर्बानी हो गई है। जैसे ही आपकी कुर्बानी हो जाने का यकीन हो, फिर आपने हलक या कसर, यानी मर्द हलक करवाएंगे या कसर दोनों करा सकते हैं, और औरतें सिर्फ कसर कराएंगी, बालों को कम करवाएंगी 1 पोर के बराबर। फिर वहाँ एहराम खोल दिया जाएगा। आप होंगे, अभी हज के दिन बाकी हैं, मगर आप एहराम खोल सकते हैं, ठीक है। इसको तहल्लुल अव्वल बोलते हैं, यानी पहला तहल्लुल, यानी आप 99% जो पाबंदियाँ हैं समझें वो ख़त्म होगी, सिवाय एक पाबंदी के, ठीक है। वो तवाफ़ इफ़ाज़ा के बाद ख़त्म होगी, और वो पाबंदी कौन सी है? मियाँ बीवी के अज़दवाजी ताल्लुक़ के हलाल होने की पाबंदी। एहराम खोल देंगे, उसके बाद जो है वो 10 ज़िलहज को ही जो है अगर मौका मिल गया और आप जो है तवाफ़ इफ़ाज़ा के लिए हरम चले जाएं, ठीक है, कुर्बानी भी हो गई, हलक कसर भी हो गया, आपने वो एहराम के कपड़े भी उतार दिए, नहा लिया। अब आप खुशबू भी लगा सकते हैं, सादा सिला हुआ कपड़ा भी मर्द पहन सकते हैं, ठीक है। सर भी चाहें तो सर भी कवर कर सकते हैं, इनको टोपी या कोई भी चीज़ जो है पहन सकते हैं, क्योंकि हालत एहराम में तो सर के ऊपर बाकायदा कोई चीज़ नहीं पहनी जा सकती थी। हाँ, छतरी से साया किया जा सकता है, लेकिन वैसे बाकायदा कोई चीज़ फ़िक्स नहीं की जा सकती। तो फिर दूसरा तवाफ़ इफ़ाज़ा जो है, यानी दोबारा जाना है और 7 चक्कर काबे के लगाने के बाद, और फिर मकाम इब्राहिम पर 2 नफल पढ़ें, फिर जो है वो सफ़ा मरवा की साई, यानी वहाँ के 7 चक्कर लगाएंगे तो ये तवाफ़ इफ़ाज़ा पूरा हो जाएगा। लेकिन इसमें कोई एहराम नहीं है, तवाफ़ इफ़ाज़ा जो है वो सादे लिबास में किया जा सकता है, क्योंकि बाकी की पाबंदियाँ जो है एहराम की, वो तो तहल्लुल अव्वल पर यानी कुर्बानी के बाद ख़त्म हो चुकी थी, कसर के बाद, हलक कसर के बाद। फिर तवाफ़ इफ़ाज़ा करने के बाद आप मुकम्मल तौर पर हलाल हो जाएंगे, यानी आप अज़वाजी ताल्लुकात भी हलाल होंगे। इसको तहल्लुल सानी कहा जाता है, यानी दूसरा तहल्लुल, यानी मुकम्मल तौर पर हलाल हो जाएंगे आप हालत एहराम से, ठीक है, आप निकल आएंगे। फिर उसके बाद जो है वो 11, 12 और अगर मुमकिन हो तो 13 ज़ुल्हज भी। अब तीनों दिन आप कर एहराम की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन आपने वो दिन जो है वो उनमें से चाहें तो 2 यानी 11 और 12, या अगर सुन्नत देखी जाए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 तक रुके थे। तो इन तीनों दिनों में क्या करना है? जमरात को कंकरियाँ मारनी है, और फिर तीनों यानी एक दिन जो 10 ज़िलहज को जो है वो कंकरियाँ मारती थी, और पहले शैतान को, बड़े शैतान को 7 कंकरियाँ मारी थी। अब 11 को बाकी तीनों शैतानों को 7-7 कंकरियाँ, यानी 21 कंकरियाँ होंगी, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के जो है वो कंकरी मारनी है। और हर दिन
جو ہے وہ ظہر کے بعد پھر رمی کرنی ہے، یعنی 11 کو بھی اور 12 کو بھی ظہر کے بعد جو ہے وہ آپ نے جمرات جانا ہے۔ اور اس سے پہلے جو پہلے دن آپ گئے تھے، یعنی 10 ذی الحج کو جو رمی ہے وہ صبح مزدلفہ سے جب آپ منی آتے ہیں اسی وقت، ٹھیک ہے، وہ زوال سے پہلے پہلے کر لینی چاہیے، لیکن 11 اور 12 اور 13 کے دن اگر کرنی ہے تو وہ آپ زوال کے بعد کریں گے، ٹھیک ہے، ظہر کے بعد کریں گے۔ پھر حج جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد طواف وداع رہ جاتا ہے، وہ رخصتی کا طواف، وہ حج کا اختتامی طواف اسے بولتے ہیں، وہ ہر مرد اور ہر عورت کو لازم ہے۔ اور اگر عورت کو پیریڈز ہوں، طواف افاضہ وہ کر چکی ہے لیکن پیریڈز آ گئے ہیں، طواف جو ہے وداع نہیں کر سکتی، تو اس پر پھر اس کے لیے رخصت ہے، یعنی اس پر کوئی دم نہیں آئے گا۔ ویسے طواف وداع واجب ہے، اور اگر اس کو جو ہے وہ واجب کو ایک حائضہ چھوڑ سکتی ہے جس نے طواف افاضہ کر لیا ہو۔ یہ ہو گیا ہمارے حج کی مختصر بات چیت، اور حج کے بعد کی زندگی کیسی ہو اس میں ہم کچھ 2-3 چیزیں بس دیکھیں گے کہ دیکھیں حج ایک روحانی تربیت تھی، اس کے بعد لازمی اتنی بڑی روحانی ایکٹیویٹی کے بعد زندگی میں تبدیلی تو آنی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز کہ گناہوں سے انسان توبہ کرے، کیونکہ اسے حج کے ذریعے گناہوں سے معافی ملی، اب دوبارہ ان گناہوں کی طرف رجوع نہ کرے۔ پھر نماز کی پابندی، 5 وقت وہ حرم میں نماز کا اہتمام کرتا رہا حاجی، ٹھیک ہے، تو اب اسے چاہیے کہ زندگی میں کبھی بھی نماز کی پابندی کو نہ چھوڑے۔ پھر حلال کمائی، یعنی سود، رشوت اور دھوکہ دہی سے مکمل اجتناب کرے، اللہ تعالیٰ نے اسے گناہوں سے پاک کر دیا ہے تو اب وہ حرام میں نہ پڑے۔ اخلاق حسنہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی انسان جب حج کر لے تو اس کے لہجے میں اس کا لہجہ نرم ہو اور اس کے اندر صبر پیدا ہو، اسے ایک معافی کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو، کیونکہ حج میں ایک اتنی بڑی ایکٹیویٹی کہ اتنے لاکھوں انسانوں میں جو اس نے موو کیا ہے، اس سے اسے لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کی پہچان جو ہے وہ حاصل ہو جائے۔ اور دیکھیں حج ایک عالمگیریت ہے نا اس کے اندر، کہ پورے اس سینیریو میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے تمام انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ مل کر رہا ہے وہاں، ٹھیک ہے، حاجی یا حاجن، ٹھیک ہے، اتنے سارے انسانوں کے ساتھ مل کر رہ کر اور ایک ہی لباس میں اور ایک ہی ترانے کے ساتھ، ایک ہی تلبیہ لبیک اللہم لبیک، ٹھیک ہے، اس کو یعنی ایک ہی آواز، یعنی اور ایک ہی مقصد اور ایک ہی طرح کے لباس میں جب سب حاجی ہر طرف ہمیں نظر آتے ہیں تو ایک عالمگیریت نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کو پتہ چلے کہ یہ دنیا پر جو ہے وہ اسلام کے غلبے کے لیے جو محنت درکار ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو اپنی لائف کا مشن، اپنی زندگی کا مشن بنانا چاہیے۔ پھر دعوت و تبلیغ میں دوسروں کو بھی دین کی طرف بلانے کا ایک جذبہ پیدا ہو جائے ایک حاجی کے اندر، اور خدمت خلق، خاص طور پر میں یہ بہت سمجھاتی ہوتی ہوں اپنی حج ٹریننگ کے دوران بھی، کہ حج کے بعد دلوں میں انسانیت کی خدمت کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ وہاں ہم کہتے ہیں بڑا، ہم یہاں دیکھیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو حج کے وہ جو حرم کی صفائی کرتے ہیں اور جو حرم مدنی کی صفائی کرتے ہیں، جو وہاں عورتیں جو ہیں وہ مامور ہیں مختلف کاموں کے لیے، خدمت کے لیے، تو ہم ان کو بڑی حسرت سے دیکھتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے ان کو کن کاموں کے لیے منتخب کیا ہے، اور ہمیں کسی حاجی کی خدمت کرنی پڑ جائے، ٹھیک ہے، اگر مشترکہ واش روم ہے یا مشترکہ بیڈ روم ہے، تو اگر کسی جو ہے کوئی کسی کا سمجھ لے پھیلاؤ یا کوئی میس کسی دوسری حاجی یا حاجر نے کر دیا، اٹھا کر سمیٹ کر یا تھوڑا سا کام کرنا پڑ جائے، مینا کے خیموں میں جب ہم ہوتے ہیں تھوڑی تھوڑی جگہ سب کے پاس ہوتی ہے، تو وہاں ایک دوسرے کو جگہ دینا، ٹھیک ہے، دل میں بھی اور ویسے بھی، تاکہ وہ اپنا وقوف آسانی سے کر لے، ٹھیک ہے، اور وہ قیام جو 2-3 دن کا ہے وہ سکون سے کر لے، اور ہم جو ہے آپا دھاپی والا سین نہ ہو، تو یہ بھی حاجیوں کی بہت بڑی خدمت ہے جس کا موقع صرف حج کے دنوں میں ملتا ہے اور ہر حاجی کو ملتا ہے۔ اس میں صرف وہ جو اپوائنٹڈ لوگ ہیں یا جو مامور ہیں وہ تو اپنی ڈیوٹی کر ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن ہر حاجی کو جو ایک موقع ملتا ہے اسے وہ ہاتھ سے نہیں گنوانا چاہیے۔ وہاں صفائی کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، رکھنا چاہیے، وہاں لوگ بہت زیادہ گند کر دیتے ہیں، اور یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے، الطہور شطر الایمان، ٹھیک ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ تو سمجھ لیں کہ حج صرف عبادت نہیں ہے بلکہ ایک تربیت ہے۔ جو حاجی سچی نیت سے حج کرتا ہے وہ نہ صرف اپنے گناہوں سے پاک ہوتا ہے بلکہ اپنی نئی زندگی شروع کرتا ہے۔
تو حج کی روح کو بھی سمجھیں گے نا تو پھر ہی لبیک اللہم لبیک کی عملی تفسیر بنے گی ہماری زندگی. تو اللہ کرے کہ میں اور آپ اس کو بہترین سمجھ سکے ہوں. پھر بھی کوئی انشاءاللہ مزید موقع ملا تو اس سے زیادہ بہتر جو ہے وہ اچھی تیاری کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کسی اچھے کورس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علم الشريعة غيث سح وابله فافتر قلب الفتى غضا وريانا لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ إسنادا وقرآنا.